اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ فی الکلام المجید سبحان الذی اسری بعبدہ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین و ناظرین، آیت کریمہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے بلا شک و شبہ حضور علیہ السلام کے سفر معراج پر دلالت کرتی ہے۔ پچھلی بحث میں ہم نے سبحان الذی اسری کی تفسیر ذکر کی ہے۔ اب لفظ بعبدہ کی وضاحت، اس پر چند جملے اس گفتگو میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ سامعین محترم، لفظ عبد ذکر کر کے اللہ نے ایک بہت بڑے اعتراض کا جواب دے دیا ہے جو معترضین کی جانب سے کیا جاتا ہے۔ جو لوگ حضور علیہ السلام کے معراج جسمانی کے قائل نہیں، ان کا دعویٰ کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کو روحانی طور پر معراج عطا ہوا یا خواب کے ذریعے ہوا ہے۔ حقیقتاً جسماً معراج ماننا عقلاً محال ہے۔ تو جواباً عرض کرتا ہوں کہ لفظ عبد اس چیز پر بولا جاتا ہے یا اس شخص پر بولا جاتا ہے جہاں روح مع الجسد مراد ہو۔ اللہ تعالیٰ کا کلام اس پر گواہ ہے، لما قام عبد اللہ یدعوہ کادوا یکونون علیہ لبدا۔ تو یہاں جو لفظ ہے، لفظ عبد، یہاں سے مراد نہ خواب ہے، نہ روحانی طور پر ہے، نہ صرف روحانی ہے، بلکہ یہاں جو لفظ عبد ذکر کیا گیا ہے، یہاں بھی لفظ عبد جو ہے یہ روح مع الجسد مراد ہے۔ اور سورۃ علق کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی۔ تو یہاں جو لفظ عبد ہے یہ بھی صرف روحانی طور پر ذکر نہیں بلکہ روح مع الجسد مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت اسری میں لفظ نبی ذکر اسی لیے نہیں کیا، لفظ رسول اس لیے ذکر نہیں کیا، کوئی اور لفظ جو کوئی اور لقب، کوئی اور منصب اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا، صرف لفظ عبد ذکر فرمایا ہے، اس اعتراض کا جواب دینے کے لیے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے حبیب کو صرف روحانی طور پہ معراج عطا ہوا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ خواب کے ذریعے ہوا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ کسی اور طریقے سے ہوا۔ حضور علیہ السلام کا جسد اطہر آسمانوں پر جانا یہ اس سے مراد نہیں، بلکہ لفظ اللہ رب العزت نے لفظ عبد ذکر فرما کر اس بات کی تسلی اور معترضین کے اس اعتراض کا جواب دے دیا ہے کہ اعتراض کرنے والوں، میں نے لفظ عبد اس لیے ذکر کیا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہاں صرف روحانی طور پر معراج ہوا ہے، یہاں صرف خواب کے ذریعے معراج ہوا، بلکہ میں نے لفظ عبد ذکر کر کے اس بات کا جواب دیا ہے کہ میں نے اپنے بندہ خاص کو جو سیر کرائی ہے یہ صرف روحانی نہیں بلکہ روح مع الجسد ہے۔ اور اسلاف اہل سنت اور لغت عرب کے اندر جہاں لفظ عبد بولا جاتا ہے وہاں روح مع الجسد مراد ہوتی ہے، اس لیے اس اعتراض کا جواب بھی اس آیت کریمہ کے اندر رب العالمین نے دے دیا ہے۔ دوسرا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر لفظ عبد ذکر فرمایا ہے، حضور علیہ السلام کا نام نہیں لیا، تو اس لفظ عبد سے مراد تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ عبد تو سوائے رب العالمین کے باقی ہر چیز ہے، تو باقی میں سے کوئی اور ہو سکتا ہے کسی اور نبی کو یہ معراج عطا ہوا ہو سکتا ہے کسی اور ہستی کو یہ معراج عطا ہوا ہو۔ حضور علیہ السلام کا جو نام نہیں، تو پھر اس لیے اس بات کا اعتراض ان کا بنتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام کا اس آیت میں بعبدہ ہی کا لفظ ہے، جہاں حضور کا نام نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کسی اور ہستی کو یہ معراج عطا ہوا ہو۔ تو جواباً عرض کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں ان کو ان کے ناموں سے ندا دی ہے، ان کو ان کے ناموں سے پکارا ہے، لیکن حضور علیہ السلام کے ساتھ کمال محبت کا اظہار فرمایا ہے۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نام لے کر کبھی مخاطب نہیں کیا، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے القابات ذکر فرمائے ہیں، حضور کے منصب عالیہ ذکر فرمائے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صفات ہیں، صفاتی اسماء ہیں، ان سے تعبیر فرمایا ہے، ان سے یاد فرمایا ہے، ان سے ندا فرمائی ہے۔ تو اگر یہ کوئی اعتراض کرے کہ یہاں لفظ عبد سے مراد کوئی اور نبی ہو سکتا ہے، کوئی اور بندہ ہو سکتا ہے، حضور تو ہو ہی نہیں سکتے، تو پھر آپ سورۃ مزمل تلاوت فرمائیں، یا ایھا المزمل، یہاں سے بھی تو کوئی اور نبی مراد ہو سکتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیسے مراد ہو سکتے ہیں؟ یا ایھا المدثر، یہاں سے بھی کوئی اور مراد ہو سکتا ہے، اے چادر اوڑھنے والے، اے کمبل اوڑھنے والے، یہاں سے تو صرف چادر اوڑھنے والے، اگر چادر اوڑھنے والے کے لفظ پر غور کیا جائے تو یہاں پر بھی ظاہری طور پر تو حضور کا نام نظر نہیں آتا۔ پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یا ایھا المدثر میں حضور مراد ہیں، یا ایھا المزمل میں حضور مراد ہیں، اگر وہاں یا ایھا المدثر کا صاحب مدثر ماننا حضور علیہ الصلوۃ والسلام مراد لیے جا سکتے ہیں، مراد ماننا جائز اور صحیح ہے، اور یا ایھا المزمل میں صاحب مزمل ماننا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مراد ہے اور ماننا صحیح ہے، تو یہاں لفظ عبد بول کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مراد لینا کیسے ناممکن ہو سکتا اور نامحال کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سامعین محترم، لفظ عبد کی تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد صرف اور صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اگر یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام مراد نہ ہوں تو پھر یا ایھا المدثر میں کیسے مراد ہو سکتے ہیں، یا ایھا المزمل میں کیسے مراد ہو سکتے ہیں؟ اگر وہاں لفظ یا ایھا المزمل بول کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مراد لی جا سکتی ہے، یا ایھا المدثر بول کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مراد لی جا سکتی ہے، تو لفظ عبد بول کر بھی آیت اسراء میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مراد لی جا سکتی ہے۔ اگر وہاں کوئی شک و شبہ پیدا نہیں ہوتا، وہاں کوئی خلل نہیں آتا، تو یہاں اس لفظ عبد میں بھی کوئی خلل اور وارد نہیں ہوتا۔ تو سامعین محترم، آج کی اس بحث میں ہم نے بخوبی جان لیا ہے کہ لفظ عبد سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور اس لفظ کی تفصیل آئندہ کی گفتگو میں بھی ہم انشاءاللہ کریں گے۔ آج تک اتنا کافی، جو کچھ بیان کیا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی اور حضور کی ذات پر کامل تیقن یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔